बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम टीम स्ट्रेंज, मिस्टीरियस एंड इन्फॉर्मेटिव की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने क़यामत की मरहला वार वीडियोस की पिछली 3 वीडियोस में आपको क़यामत की छोटी निशानियों के बारे में बताया जो ज़हूर पज़ीर हो चुकी हैं। उसके बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तलाश और उसके बाद मुसलमानों की फतूहात और जंगों का तफसीली ज़िक्र किया। उस सिलसिले को आज मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम आपको दज्जाल के फितने से आगाह करेंगे। मज़ीद सवाल 325 पर है कि दज्जाल के शर का ज़माना 40 दिन तक रहेगा। इन दिनों में से एक दिन 1 साल के बराबर होगा, एक महीने के और एक हफ्ते के बराबर होगा। बाकी दिन अपने दिनों के बराबर होंगे। लंबे दिन भी दज्जाल के तसर्रुफ़ात और इसकी इस्तदराज की वजह से महसूस होंगे, क्योंकि वो लानती सूरज को रोकना चाहेगा तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इसकी मर्ज़ी के मुताबिक सूरज को रोक देंगे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, जो दिन 1 साल के बराबर होगा, इसमें एक दिन की नमाज़ें पढ़नी चाहिए, ये पूरे साल की नमाज़ें पढ़नी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंदाज़ा लगाया कि एक पूरे साल की नमाज़ें पढ़नी चाहिए। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी जो अरबाब कश्फ शहूद मुहक्किकीन में से हैं कि वो फरमाते हैं, इस दिन की तस्वीर दिल में यूँ आती है कि आसमान पर एक बड़ा बादल होगा और कमज़ोर सी रोशनी जो आम तौर पर ऐसे अयाम में होती है कि वह तारीकी में तब्दील ना होगी और सूरज भी नुमायां तौर पर ज़ाहिर ना होगा, तो लोग शरीयत के मसले की रूह से अंदाज़ा और तखमीना से नमाज के औकात के लिहाज से रखने के पाबंद होंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम आपको बताते हैं अब के दज्जाल की निशानियां क्या होंगी, जिनकी वजह से देखकर या जिनको देखकर मुसलमान इसको पहचान सकेंगे और इस फितने से बच सकेंगे। दज्जाल यहूदियों में से होगा, अवाम में इसका लक़ब मसीह होगा। दाईं आँख में फली होगी, घुंघरदार बाल होंगे, सवारी में एक बहुत बड़ा गधा इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले मुल्क इराक़ और शाम में ज़ाहिर होगा, जहाँ वो नबी और रसूल होने का दावा करेगा। फिर वहाँ से अस्फ़ान चला जाएगा। अस्फ़ान में इसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। यहाँ से मज़ीद तकब्बुर में मुब्तला होकर खुदा होने का दावा करेगा और चारों तरफ फ़साद बर्पा कर देगा और ज़मीन में बहुत से मकामात पर जाकर अपने आप को खुदा कहलवाएगा। अल्लाह ताला लोगों की आजमाइश के लिए इससे बड़े बड़े नामुमकिन और नादिरुल वक़ू काम करवाएंगे। इसकी पेशानी पर काफ़ेरे लिखा होगा, जिसकी पहचान हर वो शख्स कर सकेगा जिसके दिल में भी ईमान होगा। इसके साथ एक आग होगी जिसको दोज़ख से ताबीर करेगा और एक बाग भी होगा जिसका नाम जन्नत होगा। अपने मुखालफीन को आग में और अपने मानने वालों को जन्नत में डालेगा। मगर वो आग दर हकीकत एक बाग होगा और बाग दर हकीकत आग की तरह होगा, यानी इसका ये सब कुछ सिर्फ लोगों के इम्तिहान के लिए होगा। इसके पास खाने पीने की चीज़ों का एक ज़ख़ीरा होगा, जिसको चाहेगा इसे खुश कर देगा। जब कोई फ़िरका इसको रब मान लेगा तो इसकी सरज़मीन पर इसके लिए बारिश होगी, अनाज पैदा होगा, उनके दरख्त फल देने लगेंगे, उनके मवेशी मोटे हो जाएंगे और दूध वाले जानवर दूध देने लगेंगे। और जब कोई जमात इसे ना मानेगी, इससे बारिश, फल, दूध और जानवरों का बढ़ना बंद कर देगा और इस किस्म की बहुत सी तकलीफ़ें अहले हक़ को देगा। मगर अहले ईमान का सुबहान अल्लाह और ला इलाहा पढ़ना ही इनके खाने और पीने का काम देगा। नाज़रीन, इन अहदीस के मफ़हूम के मुताबिक जो भी बातें आज तक हमारे सामने आई हैं, उनको अगर हम सामने रखें तो हमारे सामने ये बातें बहुत हद तक वाज़ेह हो जाएंगी कि किस तरह यहूद व नसारा दज्जाल के फितने को प्रमोट करने के लिए अमल पैरा हैं। नाज़रीन, इन हदीस को सामने रखते हुए इनके मफ़हूम के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस फितने से बहुत पहले आगाह कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गधे से तशबीह दी इसकी सवारी की और इसकी रफ़्तार के बारे में भी बताया कि ये बहुत तेज़ होगा और ये बहुत बड़ी सवारी होगी। उस हदीस के मफ़हूम को अगर आज के दौर में देखें तो हमें पता चलता है कि आज की तारीख़ में, आज के दौर में ऐसे बहुत से जहाज़ हमारे पास मौजूद हैं जो दुनिया का बहुत तेज़ी से चक्कर लगा सकते हैं और दुनिया के गिर्द घूम सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो खड़ी फसलें तबाह करना, हमारे पास बॉम्ब्स हैं। अगर खड़ी फसलें तैयार करना तो उसके लिए भी इंसान काम कर रहा है और हार्प के नाम से अमेरिका ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है जो कुछ एकड़्स पर मुहित है। इसके अंदर वो दुनिया का वेदर कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं भी बारिशें, बर्फ़बारी, कहत साली, कुछ भी वो लोग इसके ज़रिए कर सकते हैं।
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ دجال کے نکلنے سے 2 سال تک پہلے ہی قحط رہ چکا ہوگا۔ تیسرے سال عین دوران قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا میں مردہ ماں باپوں کو زندہ کر سکتا ہوں تاکہ اس کی قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر سکو۔ یہ کہہ کر شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین سے ان کے ماں باپوں کی شکلیں بنا کر نکلو تاکہ یہ مجھے اپنا خدا تسلیم کر لیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ شیاطین ایسا ہی کریں گے اور کتنے ہی لوگ اپنے ماں باپ کو سامنے پا کر اس کو سچا مان لیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ اور جن کا یقین اللہ پر کامل ہے ان کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحیی و یمیتُ، وہ اللہ ہی ہے جو زندہ کر سکتا ہے اور وہی مار سکتا ہے۔ اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں ہم ہی انہیں قیامت کے دن زندہ کر کے جمع کریں گے۔ جن اہل ایمان نے کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا، دجال کے بڑے بڑے کارنامے انہیں متاثر نہ کر سکیں گے، اور وہ ایماندار ان تمام خلاف عادات کاموں کو شعبدہ بازی، شیطانیت اور گمراہی اور جادوگری کا نام دیں گے، بلکہ دیگر نشانیوں سے تعین کر کے کہیں گے کہ یہ دجال ہے، جس کے سب سے بڑے دھوکہ باز ہونے کی گواہی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے چکے ہیں۔ ناظرین، دجال اپنی شعبدہ بازیوں سے لوگوں کو بہکاتا ہوا بہت سے ممالک سے گزر جائے گا، یہاں تک کہ وہ یمن کی سرحد میں پہنچے گا تو بدین لوگوں میں بڑا مقبول ہوگا اور وہ لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم و بخاری میں ہے یہاں سے لوٹ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہوگا، لیکن وہاں فرشتوں کی حفاظت مکہ معظمہ کی ذمہ داری کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا، پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتوں کو مقرر فرما دے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج اس شہر نبی علیہ السلام میں داخل نہ ہو سکے گی۔ نیز مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے بد عقیدہ و منافق لوگ خائف ہو کر شہر نبی علیہ السلام سے نکل جائیں گے اور باہر آ کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیاوی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے مدینہ منورہ میں مقیم ہوں گے۔ ان لوگوں کو مدینہ کی سنت اور محبت سے کوئی غرض نہ ہوگی، اس وجہ سے انہیں زلزلے کے ذریعے اس پاک سرزمین سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ بہت سے انسان روپیہ پیسہ کمانے کی غرض سے وہاں رہتے ہیں، انہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام تک نصیب نہیں ہوتا۔ جب دجال ارض مقدس مدینہ سے باہر موجود ہوگا، ان دنوں مدینہ میں ایک عالم بزرگ ہوں گے جو اس ملعون کو اپنے علم خداداد سے پہچانیں گے اور اسے لاجواب کرنے اور لوگوں کو حق راہ بتلانے کے لیے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ چنانچہ مدینے سے باہر آ کر دجال کی فوج کے قریب آ کر پوچھیں گے دجال کہاں ہے؟ وہ ان کی گفتگو کو دجال کے آداب کے خلاف سمجھیں گے۔ اس عالم دین بزرگ کو قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ منع کر دیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے اور تمہارے خدا دجال نے بغیر اجازت کسی کو قتل کرنے سے روک رکھا ہے۔ چنانچہ وہ دجال سے جا کہیں گے کہ ایک شخص آیا ہے جو بڑا گستاخ ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہ رہا ہے۔ دجال ان بزرگ عالم کو اپنے پاس بلائے گا۔ جب وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی دجال ملعون ہے جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی۔ دجال غصے میں آ کر کہے گا اس کو آرے سے چیر دو۔ یہ سن کر اس کے ماننے والے اٹھیں گے اور اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر ڈالیں گے اور عبرت کے لیے دائیں بائیں ڈال دیں گے۔ پھر خود دجال ان 2 ٹکڑوں کے درمیان سے نکل کر لوگوں سے کہے گا اگر اب میں اس مردے کو زندہ کر دوں تو کیا میری خدائی کو تسلیم کرو گے؟ وہ کہیں گے ہم تو پہلے ہی آپ کے خدا ہونے کو مانتے ہیں اور کسی قسم کا شک و شبہ دل میں نہیں رکھتے، نعوذ باللہ۔ ہاں، اگر آپ اسے ہمارے سامنے زندہ کر دیں اور ایسا ہو جائے تو ہم مزید اطمینان اور یقین کر لیں گے۔ پھر وہ ان دونوں ٹکڑوں کو اٹھا کر اکٹھا کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ چنانچہ وہ خدائے قدوس کی حکمت اور ارادے سے زندہ ہو کر کہے گا اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی وہ مردود دجال ہے کہ جس کے لعنتی ہونے کی خبر میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دجال جھنجھلا کر معتقدین کو حکم دے گا اس کو ذبح کر دو۔ یہ سن کر اس کے سارے مریدین
آپ کی گردن پر چھری پھیریں گے مگر اس سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی خود ساختہ دوزخ میں ڈالے گا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کی طرح وہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال سے یہ طاقت چھین لی جائے گی اور کسی مردہ کو زندہ نہ کر سکے گا اور یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر ملک شام کو روانہ ہو جائے گا۔ اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام جنگ کی تیاریوں کے لیے فوج کو ہدایت دے رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے دمشق کی جامع مسجد میں مشرقی مینار پر جلوہ فروز ہو کر آواز دیں گے کہ سلم یعنی سیڑھی لے آؤ۔ سیڑھی حاضر کر دی جائے گی، آپ اس کے ذریعے اتر کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی تواضع اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اور عرض کریں گے یا نبی اللہ امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے امامت تم ہی کرواؤ، اس لیے کہ تم میں سے بعض دوسروں کے لیے امام ہیں اور اے امت محمدیہ یہ امامت کی عزت اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی بخشی ہے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ بن ابن مریم علیہ السلام سے عرض کریں گے یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں اسے فریضہ جہاد کو انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے نہیں، یہ کام بدستور آپ ہی کے سپرد رہے گا، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے آیا ہوں، اس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھوں سے مقدر ہو چکا ہے۔ رات امن و امان سے بسر کر کے امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کو لے کر میدان کارزار میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کہیں گے میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون سے خدا کی زمین کو پاک کر دوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ ور ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کے ساتھ دجال کی فوج پر حملہ کریں گے۔ یہ لڑائی نہایت خوفناک ہوگی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجاہدین گھمسان کی جنگ میں بے جگری سے لڑیں گے، دجال کی فوج سے نبر آزما ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک دجال پہنچے گا آپ کی نظر بھی وہیں تک پہنچے گی اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ وہیں خاک میں مل جائے گا۔ آپ دجال کا مقابلہ کرتے کرتے مقام لد تک پہنچیں گے اور نیزے سے اسے واصل جہنم کر کے لوگوں کو اس کی فتح کی اطلاع دیں گے۔ ناظرین یہاں بات بہت غور طلب ہے کہ آج اسرائیل کے اندر لد کے مقام پر ایک بہت بڑا ایئرپورٹ بنایا گیا ہے۔ بہت سے علماء کا یہ خیال ہے کہ لد میں اس ایئرپورٹ کے بنانے کا مقصد صرف دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچانے کا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہوگا وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے۔ شرح مشکوہ میں لکھا ہے کہ لد لام کے پیش کے ساتھ اور دال کی تشدید کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور یہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ایک گاؤں کا نام ہے جو بیت المقدس کے نزدیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جلدی قتل بھی نہ کریں گے، پھر بھی کیونکہ اس کا ہلاک ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھا جا چکا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی ہے، اس لیے وہ آپ علیہ السلام کی سانس سے بھی پگھل جائے گا جیسے کہ پانی نمک میں پگھل جاتا ہے۔ پھر اسلامی فوج کے مجاہدین لشکر دجال کو قتل کرنے میں مشغول ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کی نصرت کا ظہور اس طرح بھی ہوگا کہ اس لشکر میں موجود کسی یہودی کو پناہ نہ ملے گی۔ صحیح مسلم ترمذی اور بخاری میں ہے کہ اگر کوئی یہودی رات کو کسی درخت یا پتھر کی آڑ میں چھپ جائے تو بھی وہ درخت اور پتھر کہے گا اے خدا کے بندے دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر، مگر غرقت کا درخت ان کو پناہ دے گا اور ان کے حالات کو چھپائے رکھے گا۔ ناظرین یہاں یہ امر بہت دلچسپ ہے کیونکہ اسرائیل کے اندر اس ٹائم سب سے زیادہ کاشت کیا جانے والا یا اگایا جانے والا درخت غرقد ہے۔ غرقد کی بے پناہ کاشت کی جا رہی ہے اور انہوں نے میرے خیال سے ان حدیث کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہے اور اپنے بچاؤ کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ غرقد کا درخت جتنا بھی لگایا جا سکے اتنا کم ہے، تاکہ احادیث کے اندر بتائی گئی ان معاملات اور ان واقعات کی نفی کر سکیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہوگا وہی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کر دیا ہے۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام
कैसे मुसलमानों की मदद करेंगे और उसके बाद रूनुमा होने वाली बड़ी क़यामत की निशानियाँ, जो कुछ निशानियाँ रह गई हैं, उसके बारे में भी आपको तफसीलन आगाह करेंगे। हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर बना सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर हों। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।